ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات دیکھ رہے ہیں رمضان کے رنگ، اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضوان سرور۔ ناظرین خصوصی طور پر آج جو ٹاپک ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے، مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اپنی تاریخ دیکھ لیں۔ ہم مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے، ہم نے ہزارہا سال حکمرانی کی ہے، ہم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں، ہم نے دریاؤں کے سینے چاک کیے ہیں، اور ہم نے سمندروں کو سواری پر مجبور کیا ہے۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں ناظرین کہ ہمارا رب بھی وہی رب ہے جو یعقوب علیہ السلام کا رب تھا، جو طویل صبر کے بعد راحتیں بخشتا ہے۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں ناظرین کہ ہمارا رب بھی وہی رب ہے جو یونس علیہ السلام کا رب ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں سے بھی زندہ نکال دیتا ہے۔ ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں ناظرین کہ ہمارا رب بھی وہی رب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، جو آتش نمرود کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ناظرین ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب بھی وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب ہے، جو کنویں کی گہرائیوں میں سے نکال کے سلطنت عطا فرما دیتا ہے۔ ہمیں اپنا ایمان، اپنا توکل مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ناظرین ہم اگر مسلمان ممالک کی حالت دیکھیں، اور سب سے پہلے تو ہم اپنے ملک کی حالت دیکھیں پاکستان کی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا سگنل باقی نہیں رہا یا چوراہا باقی نہیں رہا جہاں پر یہ گدا گری اور اس طرح کے معاملات نہ ہو رہے ہوں، یا پھر خصوصی طور پر یہ ایک کاروبار بن چکا ہے۔ اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، کتنی مجبوری ہے، کتنا کاروبار ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ مگر اس سے پہلے میں یہ حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس کا مفہوم ہے، سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں سے مانگنا چھوڑ دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی محمد احمد سعیدی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، چونکہ بریک سے پہلے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ کیا کہیں گے، مجبوری، کتنی مجبوری اور کتنا یہ پیشہ بن چکا ہے؟ جی رضوان بھی خوبصورت باتیں آپ نے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سے پہلے ہماری بہنوں نے بھی بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اس میں مزید چیزیں کوٹ کروں گا اور ایڈ کروں گا۔ یہ ہمیشہ ہم جس حالت میں رہنا چاہتے ہیں ہمارے لیے اسی طرح کے حالات بن جاتے ہیں۔ جی، ہم غجور قوم بن کر رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت کے ساتھ زندگی عطا فرماتا ہے، اور اگر ہم اپنی غیرت کو خود ہی ختم کر دیں تو ہم اسی طرح ہی ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انصاری حاضر ہوئے اور آ کر سوال کیا۔ اگرچہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کا انداز یہ ہے کہ کسی بھی سائل کو کبھی بھی منع نہیں کیا، بالکل ٹھیک، لیکن اس موقع کے اوپر کریم آقا علیہ السلام نے ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے اس کو ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اور اسے لے آؤ۔ وہ پیالہ اور کمبل لے کر آیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان کریم آقا 14ویں کے چاند کی طرح تشریف فرمایا ہے اور اناؤنس فرمایا، اعلان فرمایا، بولی لگائی، کون اس کمبل اور پیالے کو خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو 1 درہم میں خریدوں گا۔ سرکار نے پھر بولی لگائی، کوئی اس سے زیادہ قیمت پہ کوئی خریدے گا؟ دوسرے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم میں خریدوں گا۔ سرکار علیہ السلام نے وہ چیزیں اس کو دیں اور 2 درہم ان سے لیے اور اس صحابی کو دیے جو سائل بن کر آئے تھے۔ فرمایا کہ جاؤ 1 درہم کا راشن اور گھر کا سامان لے کر گھر دو، اور دوسرا جو درہم ہے اس سے جا کر بازار سے کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ صحابی جاتے ہیں، سامان خرید کر گھر دیتے ہیں اور کلہاڑی لا کر کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام خود اپنے دست ید اللہ سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ ڈالتے ہیں اور اسے حکم فرماتے ہیں، جاؤ اس کلہاڑی سے جا کر لکڑیاں کاٹو اور لکڑیوں کو جا کر بازار میں بیچو اور بیچ کر اپنے گھر کا روز گزر بسر کرو۔ وہ بندہ جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد واپس آتا ہے تو اس کے پاس اس صرف ایک کلہاڑی کی وجہ سے اب 2 درہم سرکار نے دیے تھے اور گھر کا راشن بھی آ گیا، کلہاڑی بھی۔ اب جب وہ بندہ آتا ہے تو اس کے پاس 10 درہم موجود تھے۔ تو ہمارے ہاں کچھ عادتیں، ہمیں پوری کوشش اپنی تو کرنی چاہیے، اپنی پوری کوشش، اور ہمارے ہاں کچھ معاملات ایسے بھی ہیں کہ کچھ تو ہم دینے والوں کو سستیاں ہوتی ہیں کہ ہم اس کے اوپر حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، جس کے اوپر اگلوں کی حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے سے جا کر سوال کرتے ہیں۔ جبکہ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی بندے کو پتہ چل جاتا کہ سوال کرنے میں اس کے لیے کیا ہے کا مطلب یہ بھی کتنی ذلت، رسوائی اور ناکامی ہے،
تو وہ بندہ کبھی بھی اس کسی کے بھی سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا. بالکل صحیح. ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر بغیر کسی مجبوری کے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، مانگتے ہیں، گداگری کرتے ہیں، کل بروز حشر جب ساری کائنات کے سامنے، مخلوق کے سامنے وہ آئیں گے تو ان کی حالت، کیفیت اور کنڈیشن کیا ہوگی؟ فرمایا ان کے چہرے کے اوپر ایک گوشت کی بوٹی بھی نہیں ہوگی. اللہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا ان کا چہرہ، اور اس حال میں، اس عذاب میں مبتلا ہو کر وہ سب لوگوں کے سامنے آئیں گے. یعنی اس حد تک منع فرمایا گیا. مفتی صاحب آپ بہت زبردست انداز میں تمام چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا ہے پاک ریزیڈنس نے. پاک ریزیڈنس ایک ایسی ریئل اسٹیٹ فرم ہے جو لاہور میں تقریباً 5 ڈیفرنٹ لوکیشنز پر انسٹالمنٹس پر ہاؤسز لائے ہیں، اور اس میں ہم پچھلے کچھ گزشتہ اپنے ایپیسوڈز میں بھی بات کرتے ہوئے آئے کہ اس وقت ناظرین بہت زیادہ مشکل ہے یکمشت ادائیگی اپنا گھر بنانے کے لیے، یا پھر اگر آپ نے پلاٹ بھی خریدنا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے یکمشت ادائیگی کرنا، یکمشت پیمنٹ کرنا. 4 سالہ آسان اقساط پر آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اور 50% پر آپ کو پوزیشن یعنی قبضہ دیا جا رہا ہے، اور بکنگ صرف 10 لاکھ سے، ماہانہ قسط صرف 30,000 روپے. یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جس کا ذکر یہاں اس لیے بھی کیا جا رہا ہے چونکہ یہ رمضان آفر ہے اور لوگوں کے لیے آسانی ہے، خاص طور پر وہ اوورسیز جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، بہت پریشان بھی رہتے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، پھر چونکہ انفلیشن ہے تو اس حوالے سے بھی پریشان ہیں، مگر ان کو ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ یہ بائنگ ٹائم ہے. بائنگ ٹائم اس لیے ہے کہ کنسٹرکشن کی جو پرائسز ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں، لہٰذا کنسٹرکشن والے کسی پروجیکٹ میں جب آپ انویسٹ کر لیتے ہیں تو اس نے بڑھنا ہی ہے، اس میں انکریز آنا ہی ہے، لہٰذا آپ کی انویسٹمنٹ ایک طرح سے سیکیور بھی ہو جاتی ہے، سیف بھی ہو جاتی ہے، اور اس پہ جو جس ہم کیپٹل گین کہتے ہیں، کیپٹل گین بہت اچھا ہو جاتا ہے آنے والے چند ایک سالوں میں. جیسے ہم پلاٹ میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا کیپٹل گین آئے، یعنی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 30 to 40% کیپٹل گین ہمیں پر ایئر ملے، پر اینم ملے. مگر یہ جو کنسٹرکشن والے جو گھر ہوتے ہیں یا پھر بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں آپ کو 100% تک کیپٹل گین ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس وقت جو معاملات ہیں. لہٰذا پاک ریزیڈنس کا کانٹیکٹ نمبرز ہماری اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ رابطہ کر کے اپنا گھر بک کروا سکتے ہیں. اپنی نشریات کو آگے بڑھائیں گے.